واقعہ لکھا ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مسندی میں۔ آپ فرماتے ایک بہت امیر آدمی تھا، اللہ نے پیسہ بھی بڑا عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے دل میں خوف خدا بھی تھا، وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی تھا۔ اس کو اللہ نے 7 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے یہ سوچا کہ یار میرے 7 بیٹے ہیں پر یہ نیکی تو کوئی بھی نہیں کرتے، نہ کوئی نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اگر میں اپنے سارے پیسے اپنے ان بیٹوں کو دے گیا تو زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانی میں یہ میرا مال خرچ کریں گے اور زمین کے نیچے مار مجھے پڑے گا، اس لیے کہ گناہ کرنے کا موقع تو میں دے کر جا رہا ہوں، پیسے میں دے کر جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو بلایا اور اسے کہا کہ میرے پاس قلم اور 2 کاغذ لے کر آؤ۔ وہ 2 کاغذ اور 1 قلم لے آیا۔ اب اس نے پہلی وصیت لکھی اور لکھ کر اپنے بیٹے کو دے دی اور کہنے لگا کہ جب سارے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں تو پہلے جنازہ نہ پڑھنا، پہلے میرا یہ وصیت پڑھ لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر دوسری وصیت بھی لکھی، وہ بھی دے دی اور کہنے لگا کہ جب سارے جنازہ پڑھ کے چلے جائیں نا تو پھر دوسری وصیت آپ نے پھر پڑھنی۔ 2 وصیتیں ہو گئی، ایک جنازے سے پہلے پڑھنی اور ایک جنازے کے بعد پڑھنی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب سارا گاؤں جنازہ پڑھنے کے لیے آیا، امام صاحب بھی تشریف لے کر آ گئے۔ جنازہ ہونے لگا تو وہ بیٹا آ گیا، جی والد صاحب نے کہا تھا یہ وصیت پڑھنی ہے، ذرا پڑھ کے بتائیں کیا لکھا ہے ابا جی نے۔ بڑی توجہ سے سننے والی باتیں۔ جب وصیت کھولی گئی، اس کو پڑھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ جتنے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور آ کر جنازہ نہ پڑھیں، میرے سارے پیسے ان میں تقسیم کر دیں۔ اب لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو کہنے لگے یار جنازہ تو پھر پڑھ لیں گے، بعد میں بھی تو لوگوں نے مرنا ہے نا، جنازے بعد میں پڑھ لیں گے پر پیسے کوئی نہیں ملنے، ابھی ذرا پیسے لے لیتے۔ وہ 1 بندہ 2 بندہ کرتے کرتے وہ سارا گاؤں ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ اب وہ میت کے 7 بیٹے وہ بھی آ گئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، وہ کہنے لگے یار ابا جی تو ہمارے ہیں، اگر ہم نے جنازہ پڑھ لیا تو پیسے ہمیں نہیں ملیں گے، جنازہ بعد میں پڑھ لیں گے، پھر کسی کا پڑھ لیں گے، ابھی ذرا پیسے لے لیتے ہیں۔ بچے بھی سائڈ پر ہو گئے، اب صرف میت ہے اور امام صاحب۔ اتنے میں کچھ 4-5 نیک بندے اللہ کے وہ جنازگاہ کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا یار جنازہ تیار ہے، چلو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیتے ہیں، ثواب مل جائے گا۔ وہ جنازگاہ میں آئے جنازہ پڑھنے کے لیے، انہوں نے امام صاحب سے کہا جناب سارا گاؤں آیا ہے، آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ تو امام صاحب کہنے لگے یہ نیکیاں لینے کے لیے نہیں آئے، یہ پیسے لینے کے لیے آئے، اگر تم نے بھی پیسے لینے ہیں تم بھی چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگے نہیں ہم پیسے لینے نہیں آئے، ہم نیکیاں لینے کے لیے آئے، آپ پڑھائیں جنازہ، ہم پڑھتے۔ امام صاحب نے جنازہ پڑھایا، وہ 4-5 بندوں نے جنازہ پڑھ لیا۔ اب جنازہ پڑھا کے جب فارغ ہوئے تو وہ بیٹا پھر آ گیا، وہ کہنے لگا امام صاحب پڑھ لیجئے گا کہ ابا جی نے دوسری وصیت بھی لکھی تھی، کیا کی تھی، آپ پڑھ لیجئے گا، ہم ذرا دفنانے جا رہے ہیں ان کو، پھر ہم نے پیسے بھی تقسیم کرنے۔ تو امام صاحب کہنے لگے یار پہلی وصیت بھی تمہارے سامنے پڑھی تھی، دوسری بھی تمہارے سامنے پڑھ دیتا ہوں، دیکھ لو کیا لکھا ہے۔ جب وہ دوسری وصیت کو پڑھا گیا نا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے جو پہلی وصیت کی تھی اس کو میں ختم کرتا ہوں، جتنے لوگوں نے میرا جنازہ پڑھا ہے سارے پیسے ان میں تقسیم کر دیے جائیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھنے کے بعد آپ نیچے تحریر فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا دنیا دار کے ساتھ بھی یہی حال ہونا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے پیسوں کی خاطر نیکیاں بھی چھوڑ دیں، اللہ نے نہ پیسے دیے نہ نیکیاں دی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے نیکیوں کی خاطر پیسے چھوڑ دیے، اللہ نے پیسے بھی عطا فرما دیے، نیکیاں بھی عطا فرما دی۔ میں دنیا دار کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے کہ اگر وہ ساری زندگی رب رسول کو یاد نہ کرتا رہا، ساری زندگی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اس کے رسول کو یاد نہیں کیا، دنیا داری کرتا رہا، اب جب قبر میں جائے گا تو نیکیاں بھی نہیں، دنیا دار بھی ساتھ کوئی نہیں جاتا، کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں جاتا۔ لیکن وہ بندہ کہ جس نے دنیا داری کو تھوڑا وقت دیا ہو، زیادہ وقت رب رسول کو دیا ہو، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی قبر نہیں ہوتی، روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا باغ بنی ہوئی ہوتی ہے۔